جو سورہ فاتحہ کو صرف ایک بار اس طرح پڑھ لے اس کو زندگی میں کوئی اور ورد وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے عجیب و غریب کرشمات ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب کمالات رکھے ہیں، عجائب و غرائب ہیں سورہ فاتحہ کے۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ کتاب اللہ کی ابتدا ہے، اور اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اللہ رب العزت کا پاک قرآن پاک، 4 آسمانی کتابوں کے مجموعے کو اگر جمع کر لیا جائے سب کو، تو وہ سب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا۔ اور پھر ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اللہ کا جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا ایسا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہی بقا ہے۔ اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے اور خالق کی صفت ہے۔ جس طرح خالق جو ہے اس کو فنا نہیں، بقا ہی بقا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ قیامت اور قیامت کے بعد بھی یہ قائم اور دائم رہے گا، اور لوح محفوظ پر ازل سے ابد تک رہے گا۔ یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس کا حصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو بنایا، اور سورہ فاتحہ سے کلام اللہ کی ابتدا کی، اور سورہ فاتحہ سے کتاب اللہ کی ابتدا کی۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو جب نازل فرمایا، سبع من المثانی والقرآن العظیم، اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں شامل کر کے یہ 8 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور سورہ فاتحہ کے اندر سب وہ بحر و بر کو جمع کر دیا، 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کو بنا دیا۔ اور جتنے اللہ رب العزت نے 200 سے زیادہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمائے، اس سب کی تعلیمات کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کے پاک قرآن کے اندر ایسی مبارک سورہ ہے جس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے یہ اس کی کفایت کرتی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جو سورہ فاتحہ کو بیماری میں پڑھتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، جو بھوک کے اندر پڑھتا ہے اللہ اس کو سیر کرتا ہے، جو تنگ دستی کے اندر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، جو سورہ فاتحہ کو کسی مہم کے وقت پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو ہدایت کے راستے پہ چلاتی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو دنیا میں سب سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے، کفایت کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے، اور اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس کی جو 7 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں شامل کرے تو 8 آیات بنتی ہیں۔ جب بنتا اس کو استحضار کے ساتھ پڑھے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کی ابتدا میں کیوں لکھوایا، اس سے کتاب کی اپنے قرآن کی ابتدا کی۔ یہ وہ ابتدا ہے کہ جب تک ہم سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر نہیں پڑھتے ہماری نماز قبول نہیں ہے، ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جب تک ہم نہیں پڑھتے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے، ایسے اس کے کمالات ہیں، ایسے اس کے فضائل و مناقب ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے اللہ رب العزت ہر شر سے حفاظت کرتے ہیں، ہر فتنے سے حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو کبھی کسی قسم کا موذی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو شیطان اس کے اوپر اپنا تسلط اور غلبہ نہیں جما سکتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ کے اندر نہیں رکھتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی روحانی جسمانی بیماریوں کے اندر عاجز نہیں کرتا کہ اتنا انسان عاجز ہو جائے کہ اس کی بیماریاں لا علاج ہو گئی ہیں، بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو استحضار کے ساتھ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، جتنی بھی کائنات کے اندر تعریفیں ہیں، جتنی بھی کسی کی کوئی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، ان تمام کا جو لائق ہے، ان تمام کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا نہیں، دنیا کا نہیں، آخرت کا نہیں، جنت کا نہیں، دوزخ کا نہیں، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس میں عالمین کی جمع ہے، وہ کائناتیں، وہ ستارے، وہ سیارے، وہ کہکشائیں، وہ کرسٹل، وہ گلیکسیاں جس کو آج تک سائنسدان بھی نہیں پہچان سکے، نہ اس
तक पहुंच सके ना उसको देख सके, उन तमाम आलमीन का जो रब है हम उसकी हम्दो सना करते हैं। इस यकीन के साथ, इस तवज्जो और ध्यान और इस्तेहज़ार के साथ आप सूरह फातिहा को पढ़े। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है? अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। इसमें अल्लाह की दो सिफात का जिक्र हुआ। रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो सिफत है कि जिसकी बरकत से अल्लाह दहरिये को भी देता है, हिंदू को भी देता है, बुत परस्त को भी देता है, काफिर को भी देता है, मुशरिक को भी देता है, मुनाफिक को भी देता है, फासिक और फाजिर को भी देता है, नाफरमान को भी देता है, फरमा बरदार को भी देता है, अपने को भी देता है, पराये को भी देता है। जो अल्लाह की जात का मुनकर है उसे भी देता है। क्यों? वो रहमान है, उसकी रहमत सबके ऊपर गालिब है। उसकी रहमत जो है वो आम है, काफिर के लिए, मुशरिक के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए। हत्ता कि जो नजस और नापाक चीजें हैं जैसे खंजीर है या और जितने भी कुत्ता है, अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क देता है, उनको भी उनकी जरूरतें पूरी करता है, उनको जिंदगी देता है, उनको फिर चलाता है, उनको खाने को देता है, उनको पीने को देता है। ये अल्लाह की सिफत रहमान है, उसका ज़हूर है दुनिया के अंदर कि वो काफिर को भी दे रहा है, मुशरिक को भी दे रहा है, मुनाफिक को भी दे रहा है, बिला जरूरत दे रहा है, बिला वजह दे रहा है, बगैर किसी इस्तेहकाक के दे रहा है। वो हकदार है फिर भी दे रहा है, नहीं हकदार फिर भी दे रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत रहमान है जिसका गलबा है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर, तमाम मखलूकात के ऊपर, तमाम शजर व हजर के ऊपर और तमाम कायनातों के अंदर, तमाम आलमीन के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत रहमान का ज़हूर है वो दुनिया के अंदर है। और अर रहीम अल्लाह की वो सिफत है कि जिसका ज़हूर सिर्फ क़यामत के दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अर रहीम सिफत की बरकत से जो अल्लाह की रहमत खासा होगी वो अल्लाह वालों के लिए होगी, मोमिनीन के लिए होगी, मुस्लिमीन के लिए होगी, अल्लाह के नेक बंदों के लिए होगी, अंबिया के लिए होगी, सुलहा के लिए होगी, अतकिया के लिए होगी, असफिया के लिए होगी, अल्लाह के नेक बंदों के लिए होगी, औलिया के लिए होगी, मशाइख के लिए होगी, उलमा के लिए होगी, हुफ़ाज़ के लिए होगी, कुर्रा के लिए होगी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत रहीम का ज़हूर होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह के नाफरमानों और दुश्मनों को इज़ाब मिलेगा, उनको सजा मिलेगी। और अल्लाह के जो दोस्त होंगे, अल्लाह को मानने वाले होंगे, अल्लाह की रहमत खासा उनके ऊपर होगी, वो अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह की सिफत रहीम का जो ज़हूर है वो क़यामत के दिन होगा कि खास व आम को अलग कर दिया जाएगा। खास अलग होंगे, आम अलग होंगे, फर्मा बरदार अलग होंगे, नाफरमान अलग होंगे। उनको अलग अलग करके उनके हिसाब किताब करके अल्लाह अपनी रहमत सिफत रहीम की बरकत से, अपनी रहमत से सबको जन्नत में दाखिल करेगा। और सिफत रहीम ही की वजह से अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को उनकी जजा, उनकी सजा, उनका अजाब दे के उनको जिसके वो हकदार होंगे जहन्नुम में दाखिल करेगा। ये अल्लाह है कि हम किसकी इबादत करते हैं, किसकी हमदोसना करते हैं, जो अर्रहमान भी है, रहीम भी है। और वो कौन है? मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का, जजा और सजा के दिन का, इंसाफ के दिन का, हशर के दिन का, हिसाब के दिन का, किताब के दिन का, महशर के दिन का जो मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, वो दिन है कि जिस दिन सब बादशाह कांप रहे होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक ऐसी जात है जो उस वक्त भी या रब्बी उम्मती की सदा लगा रही होगी। उस जजा के दिन, उस सजा के दिन, उस हिसाब के दिन, उस किताब के दिन, उस क़यामत के दिन कि जिस दिन हर इंसान अपने पसीने के अंदर गर्क होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, सब थर थर कांप रहे होंगे, हर चीज को अल्लाह फना कर देगा, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी होगी। तमाम मखलूकात को खत्म करके वो पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन बादशाह है, आज के दिन कौन बादशाह है, कौन हाकिम है? वो मालिक यौमिद्दीन, वो यौम जजा का, यौम हशर का, यौम क़यामत का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है वो मालिक। ये है अल्लाह के जो हर चीज पे कादिर भी है, हर चीज का मालिक भी है, सबका खालिक भी है और सबका राज़िक भी है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम तारीफ कर रहे हैं कि जो रहमान भी है, रहीम भी है और यौम जजा का मालिक भी है, मालिक यौमिद्दीन। फिर आगे हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे हम ये इल्तिजा भी कर रहे हैं कि या अल्लाह, जो हम तेरी तारीफ कर रहे हैं कि तू तमाम आलमीन का रब है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू हशर के दिन का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरी ही भी नहीं कि तेरी भी करते हैं उसकी भी करते हैं, ऐसा नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये हम अपनी न्याजमंदी का, अपनी इबादत का, अपनी अब्दियत का, अपनी गुलामी का इजहार कर रहे हैं अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही हम इबादत के लायक, परस्तिश के लायक, तुझे ही मुश्किल कुशा, तुझे ही हाजत रवा, तुझे ही बिगड़ी बनाने वाला, तुझे ही शिफा देने वाला, तुझे ही रिज़्क देने वाला, तुझे ही जिंदगी देने वाला, तुझे ही मौत देने वाला, तुझे ही निजात देने वाला हम समझते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते
مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں ہمیں چاہیے، کوئی دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا کوئی مددگار نہیں اگر تو ہماری مدد نہ کرے، اور اگر تو ہماری مدد کرے تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی نیاز مندی کا، عاجزی کا، عبدیت کا جو اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے ہم اپنے لیے ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، سچے راستے پر چلا، ایسے راستے پر چلا کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں، اور ایسے سیدھے سچے صاف راستے پر چلا کہ جو راستہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے، جہاں سے ہمیں نکالا گیا، ہم دنیا کے اندر آئے، آزمائش میں ہمیں ڈالا گیا، یہاں سے ہم نے آزمائش کی گھڑی کو گزار کے ہم نے سیدھے راستے پہ چلیں گے تو واپس اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ راستے سے بھٹک گئے تو ہماری منزل پھر جنت نہیں، خدا نہ خواستہ جہنم ہوگی۔ تو یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں وہ مستقیم، سیدھے، سچے، صاف اور معطر اور بالکل واضح راستے پر چلا کہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی منزل جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں۔ اور کن لوگوں کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، ان پہ اللہ کا انعام ہے، صدیق ہیں جو سچے ہیں، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح شہید ہیں اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال قربان کرتے ہیں، شہداء ہیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ اور آگے نیک لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، نبیوں کی بات مانتے ہیں، صدیقین کی بات مانتے ہیں، شہداء کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، علماء کی بات مانتے ہیں، دین کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو جو اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، وہ جس راستے پہ چلے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو ضال اور مضل ہیں، جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن کے اوپر تو ناراض ہوا، جنہوں نے تیری نافرمانی کی۔ وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کے راستے سے بچا۔ اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، کہ یا اللہ ہم نے جو تیری ذات اور صفات کا اقرار کیا، تیری حمد و ثنا کی، تیری طاقت کا ہم نے جو اس کو تسلیم کیا، تیری قدرت کو تسلیم کیا، اپنی عبدیت کا اظہار کیا، اپنے لیے جو دعا کی، یا اللہ تو ہماری ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، آپ کسی بھی وقت، اگر فجر کے وقت آپ کے پاس ٹائم ہو تو 41 بار سورہ فاتحہ زندگی کے اندر آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ پہلے دن آپ جب اس یقین کے ساتھ، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اٹھیں گے تو آپ کی جو روحانی کیفیت ہے وہ کچھ عجیب ہوگی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کا بدن جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے سامنے اظہار ندامت کے سامنے، آپ کے جو اللہ کے سامنے ایسے ندامت کے ساتھ آپ ہوں گے کہ آپ کی ایمانی کیفیت بلند ترین سطح پر ہوگی۔ اس حال میں جو اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جو آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ جو آپ کا مسئلہ ہے، دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، زندگی کا ہے، بیماری کا ہے، شفا کا ہے، رزق کا ہے، ہر مسئلہ آپ اس کے بعد آپ دعا کریں 41 بار پڑھ کے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے، یہ مسنون عمل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا مبارک عمل ہے۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ آج کل کے فتنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے گھر بار کی، آپ کی نسلوں کی، آپ کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔